بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو پیرنٹس کے لیے تو بہت خاص، بہت ضروری ہے۔ وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ شاید ان پیرنٹس کی سوچ بدل جائے، کچھ خیالات چینج ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس کو روایت کرتے ہیں ابو سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر باپ کے 3 فرائض کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اولاد کے حق میں باپ کے لیے یہ 3 فرائض ضروری ہیں، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ اس کا اچھا نام رکھا جائے، نام خوبصورت ہونا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام میں نے حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، علی اس کا نام حسن ہے۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، علی کیا نام رکھا؟ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرب یعنی جنگجو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، علی اس کا نام حسین ہے۔ حسن اور حسین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 نام میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھے تھے، آج سے پہلے کسی کا نام بھی حسن اور حسین نہیں ہے۔ خوبصورت، بہترین، خوبصورت نام ہے۔ میرے ایک دوست کا بیٹا پیدا ہوا، وہ کہنے لگا کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا ابو بکر رکھ دے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ابو بکر بہت سے لوگوں کا نام ہے، کوئی اور نام۔ میں نے کہا عمر رکھ دے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہ بھی بہت ہیں۔ میں نے کہا عثمان رکھ دے۔ وہ اس پر بھی خوش نہیں ہوا۔ میں نے کہا علی رکھ دے۔ وہ کہنے لگا، علی ہمارے خاندان میں بہت سے نام ہیں۔ میں نے کہا پھر کہتا ہے کوئی ایسا نام یونیک بتاؤ کہ جو کسی کا بھی نہ ہو۔ میں نے کہا ہمار رکھ دے۔ تو کہنے لگا، ہاں، ہمار تو کسی کا نام نہیں ہے، ویسے مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب کا کیا کرو گے؟ ہمار نام اچھا لگے گا۔ ہاں، ہمار اچھا لگے گا، ویسے پھر بھی مطلب تو بتا دیں۔ تو میں نے کہا ہمار عربی میں گدھے کو بولتے ہیں، یونیک سا نام رکھنا ہے تم نے، تو یونیک تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یونیک ہی رکھ دو۔ پھر اپنے بچوں کا نام تو ناظرین وہ نام سلیکٹ کرو جو قرآن میں آتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے، جو صحابہ کے نام ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں۔ ان ناموں کو کیوں سلیکٹ نہیں کرتے ہو؟ تو سب سے پہلا حق باپ کا کیا ذکر فرمایا؟ اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ نمبر 2، اسے نیک ادب سکھایا جائے، اس کو شریعت کے احکام بتائے جائیں، قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے۔ اتنا نیک ادب لازم اپنی اولاد کو سکھا دو کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو جنازہ پڑھانا بھی آتا ہو، دفن کرنا بھی آتا ہو، دفنانا بھی آتا ہو، غسل دینا بھی آتا ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اتنی تربیت لازم کر دیں، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی تو خدا کی قسم آپ نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا۔ اگر اس کو یہی نہ بتاؤ کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے پہلے کیا کرنا ہے، میں نے غسل دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، قبر میں دفنانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب سے پہلے فون اگر مولوی صاحب کو کر رہا ہے تو اللہ کی قسم آپ نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی تربیت لازم دو، اس کو شریعت کے احکام اس کو اتنے پتہ ہوں کہ وہ اپنی دکان کے اوپر جائے اور جس کاروبار کے اندر وہ ہاتھ ڈالے، جو بھی کاروبار کرے، اس کو پتہ ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ غلط ہے۔ اتنی تعلیم دینا باپ کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کو دین کی صحیح تعلیم دے۔ نمبر 3 پر ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ اور ناظرین محترم، آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، وہ خطرناک ہیں،
جس کے بارے میں ماں باپ کو بالکل فکر ہی نہیں۔ کیا ارشاد فرمایا، پھر جب وہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرے، اور اگر وہ بالغ ہو گیا اور آپ نے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ خود نکاح کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، اتنا مال نہ تھا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو گھر دے سکے، اس کو کمرہ دے سکے، اس کے اخراجات کو اٹھا سکے، اور اس کو جو حقوق ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پورا کر سکے، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اور ہاں، آپ کے پاس اتنا مال تھا، آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی خود کروا سکو اور اس کی مدد کر سکو، اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کا نکاح کر سکو، اس کو گھر مہیا کر کے دے سکو، اس کی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز آپ اس کو دے سکو، لیکن آپ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نکاح نہیں کیا۔ جب یہ خود کمانے کے لائق ہوگا تو پھر اس کا نکاح کیا جائے گا، جب یہ خود اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوگا، جب پیروں پہ کھڑا ہوگا تب اس کا نکاح کیا جائے گا، جب اس کا خود کا کاروبار ہو جائے گا تب اس کا نکاح کروں گا۔ اسی دوران کے اندر اگر وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اگر اس نے غیر محرم کے ساتھ برا کام کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کام کے کرنے کا گناہ اس پر بھی ہوگا اور اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ فکر ہی نہیں ہے والدین کو، جی بچہ چھوٹا ہے، جی ہماری بچی چھوٹی ہے، کیا ہو رہا ہے، پڑھائی کر رہی ہے، کتنی عمر ہو گئی ہے، 25 سال، 30 سال، 35 سال، پہلے پڑھائی کرے گی پھر شادی کریں گے، پہلے کچھ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا تو ہو جائے ہمارا بچہ پھر شادی کریں گے۔ وہ اللہ کے بندو، اپنی اس سوچ سے باہر آ جاؤ، اپنے اس غلط علم کو لے کے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب کاروبار کے اندر آئے گا، جب وہ کمانا شروع ہو جائے گا، جب وہ پیروں پہ کھڑا ہوگا، اپنی گاڑی لے گا، اپنا گھر لے گا، پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ بالکل غلط۔ جب وہ بالغ ہو گیا، اس کے اندر وہ ڈیزائر پیدا ہو گئے ہیں، نہیں کر سکتا وہ خود، تم اس کا نکاح کرواؤ، خود اس کی شادی کرو، اور وہ ایک پاک اور صاف اپنی زندگی گزارے گا اور غیر محرموں سے بچے گا، بد نظری سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، پاک اور صاف زندگی گزارے گا اور والدین کی فرما برداری کرے گا، اور اللہ پاک بھی ان والدین سے خوش ہوں گے۔ اور اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے تعظیم کی بات کہو، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ، اور عرض کرو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ جزاک اللہ۔